السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری آسمانی وحی الکتاب الحکیم القرآن المجید کی دوسری صورت شریفہ تھی یہ، جس کی آیت نمبر 275 سے 281 تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس گنہگار بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم انتہا درجے کے شکر گزار ہیں، اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے رب ہمیں کچھ نہیں معلوم، وہی کچھ معلوم جس کا علم آپ نے دیا۔ العلیم اور الحکیم ذات آپ ہی کی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں اس بات پر کہ نورانی کلام آپ نے نازل فرمایا، انسانوں سے آپ نے خود گفتگو فرمائی، بات فرمائی، کلام اپنا اتارا جو کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب کوشش یہ کریں کہ اس کو سمجھیں بھی، اور اس میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کیا ڈائریکشنز اور ڈائریکٹیوز اور احکامات بھیجے ہیں، اس کو اپلائی کریں اپنی سوشل لائف میں بھی، کمرشیل لائف میں بھی، اپنی سوچ میں بھی اور اپنے اخلاق میں بھی۔ سب سے پہلے تو ان آیات بینات کی ترجمانی ہماری اپنی زبان میں کس طرح ہو، اس کی ایک کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ ہماری نصرت اور مدد فرمائے اور استعان ہمیں عنایت فرمائے، اور ہمیں اس کا صحیح فہم بھی عنایت فرمائے، تاکہ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکیں جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں بیاج، سود، انٹرسٹ، نہیں وہ کھڑے ہوتے، نہیں ان کے اسٹینڈ، مگر اس شخص کے اسٹینڈ جیسے جسے شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ حال ان کے اس لیے بنتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ در حقیقت تجارت یا سودے بھی سود کی طرح کی ہی ہیں، جبکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے اس نے سود کو۔ پھر جس کے پاس واز آ جائے اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ جائے اپنی حرکت سے، تو جو کچھ گزر چکا سو ہو چکا، اور اس کا میچر اللہ کی طرف، اور جو دوبارہ یہ حرکت کرے تو اس طرح کے لوگ ہی جہنم کی آگ والے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مٹایا کرتا ہے سود کی کمائی، یوزری گینز کو، اور اللہ بلیسنگز دیتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے صدقات کو، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور عبادات کو، نماز کو قائم کیا اور چیریٹیبل کام کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی انہیں غمگین ہونا پڑے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے، کانشیس ہو جاؤ اللہ سے،
ڈر ڈر کر جیو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو باقی بیاج یا سود رہ گیا ہے اگر واقعی تم ایماندار ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اذن اور اعلان سن لو، یو آر ایٹ وار ود اللہ اینڈ اس کا رسول، تم اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ تمہارے خلاف سن لو۔ اور اگر تم باز آ جاتے ہو تو تمہارے لیے، اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے پرنسپل اماؤنٹ تمہارے ہی ہوں گے، نہ تمہارا نقصان کیا جائے نہ تم کسی کا نقصان کرو۔ اور اگر سامنے والا پریشانی کی کنڈیشن میں گزر رہا ہو تو مہلت آسانی تک کی، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو اسی میں خیر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں کچھ معلوم ہو۔ ڈر ڈر کر جیو اس دن سے جس دن تمہارا ریٹرن ہے اللہ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا پیمنٹ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 260 سے مالی معاملات کی بات ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے۔ اموالکم، کہ تمہارے پوزیشنز، تمہارے مال دولت، وہ چیزیں جو تم نے کمائی، وہ چیزیں جس کی پیداوار ہم نے زمین سے تم کو کر کے دی، یا زمین سے نکلنے والی چیزیں، ان پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے حصے دوسروں کے نکلا کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے نوازا ہو، وہ یہ نہ بھولے کہ اس پر دوسروں کی کیا ذمہ داری ہے، اس انسانی سماج کے دوسرے افراد کے تعلق سے اس کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مالی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور یہ پورا چیپٹر چلتا ہے، اتنے طویل آیتیں مسلسل چلی آ رہی ہیں، 260 نمبر سے لے کر 274 تک 15 آیات ہیں مسلسل، جس میں چیریٹیز کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس کے جو پرسنٹیج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں مل جائیں گے، وہ زیادہ تر تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ اور اس کی روح کیا ہونی چاہیے، وہ کوئی ٹیکس یا تاوان یا جرمانہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مال اور دولت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کس کی اصل میں۔ جس دن ہمیں یہ پتہ لگ جائے، جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ کسی کی دی ہوئی ہے، ہمارے رب کی عطا اور اس کا فضل ہے ہم پر، اور اسی میں ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ انسانیت کے دوسرے افراد کے تعلق سے ہمارے جذبات کیا ہیں، اور ہماری خدمات کیا ہیں، اور ہمارا تعاون کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ چند چیزیں جو ان چیزوں کو برباد کر دیں، کروڑوں روپے کی چیریٹیز ہم کر لیں، لیکن اگر یہ آئٹم اس میں آتی ہے جس میں بہت ساری چیزوں میں تذکرہ فرمایا کہ ریاکاری نہ ہو، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنے آپ کو ہائی فائی کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ پوری کی پوری توجہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کو، کہ مال کا جو اصلی دھنی ہے، اصلی مالک ہے، جو زمین اور آسمان اور اس کے سارے خزانوں کا ایک اکیلا مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے کچھ چیزیں ہم کو کچھ سمے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس کی دوسری مخلوق پہ خرچ کرنا ہے، جس میں شو آف نہ ہو، پھر اس کو علانیہ دیا جائے یا پوشیدہ دیا جائے، یہ دونوں صورت چلے گی۔ پوشیدہ میں زیادہ خیر ہے، یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ للسائل والمحروم، ڈھونڈ کے دیکھا جائے کہ معاشرے میں ضرورت مند کون ہے۔ بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، غربا آتے ہیں، مساکین آتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھنس جاتی ہیں مہاجنوں کے بیاج میں، نکلتی نہیں، زندگی بھر کماتے رہتے ہیں، بڑا حصہ ایک سود خور لے کے چلا جاتا ہے، ان کی زندگی اسی طرح گھسٹتے رہتی ہے، اور دیگر اور چیزیں، کہیں قانون میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کہیں اور دوسرے فسادات وغیرہ میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ غربا، مساکین، معذورین، یتامہ، ساری لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور کتاب اللہ میں جا بجا دی ہے، بار بار اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ انسانیت کے دکھ درد کو سمجھا جائے، اور اس کو شروع کیا جائے تمہارے قریب سے۔ ضرورت نہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں، پہلا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے یا منزل پہ پہنچنے کے لیے پہلا قدم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پہلا قدم آدمی وہاں سے بڑھائے کہ اس کے سراؤنڈنگز میں کون ہے، اس کے رشتہ داروں میں کون ہے، اس کے پڑوس میں کون ہے، وہاں سے وہ آگے بڑھے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ
کہ کسی پہ احسان جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہوں تو تجھ سے زیادہ اس کو نواز دوں، یہ تو میں تیرا ٹیسٹ لے رہا ہوں، کسی پہ احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، تجھے نہیں دینا ہے تو نہ دے، لیکن اس کے عزت نفس پر کوئی چوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے، تو اپنے آپ کو سپر ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا، صرف اور صرف میری رضا چاہنا۔ یہ ساری باتیں وہاں کہہ دی گئی۔ ورنہ چیریٹی کتنی بھی ہو، اس کی حالت بھی بتائی گئی کہ چٹان پہ دھول پڑی ہو، زور سے بارش ہو، چٹان صاف ہو جائے گی، یا کوئی ایسا باغ ہو جس پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، خود ہم پہ مصیبت آ جائے اور ہمارے کیئر ٹیکر یا سپورٹر کمزور حالت میں ہوں، کیا ہمارا حشر بنے گا؟ ہمیشہ اس خطرے کو بھانپتے رہیں کہ اللہ کا عذاب جب چاہے وہ جس پہ چاہے بھیج دے، اور ہماری کوئی ہستی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہمارا حشر ہو، اس دنیا میں کیا ہو، آخرت میں کیا ہو۔ ہمیشہ یہ خیال رکھا جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کی جائے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور اس کے بعد پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے چیریٹیز کے بارے میں۔ بار بار کوئی بھی چیز ہو گئی، کوئی غلطی ہو جائے، روزے چھوٹ جائیں، حج کے ارکان میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قسم ٹوٹ جائے، کوئی اور غلطیاں ہو جائیں، تو اس میں وہ نظر مانے اپنے رب کی۔ بعض جگہ اس کے قرآن شریف اور حدیث شریف میں حوالے دے دیے گئے ہیں کہ یہ اور یہ غلطی ہو جائے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جو مسکینوں کے کھانے میں جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ ہمیشہ منیمم ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھا جائے 10 مسکین کا کھانا، یہ تو کرنا ہوگا، پھر چاہے مالی حیثیت اگر اتنی زیادہ بھی نہ ہو، لیکن جب کروڑ پتی ہوں تو 10 مسکین تو کم سے کم ہیں، چاہے اتنے 10,000 مسکین کو کھلا، اللہ کی رضا کے لیے۔ غلطی کر گیا ہے، اپنی غلطی کو واش آؤٹ کرنے کے لیے تجھے اللہ نے دیا ہے، اس کو دے۔ یہ وائٹل نیڈ جس کو طعام اللہ تعالیٰ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں، فیڈ کیا کرتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور پریشان حال لوگوں کو، یا جن کی گردنیں پھنس جائیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں فیڈ کر رہے ہیں یہ تو صرف اور صرف ہم ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے، ہم کو تو تمہارے تھینکس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایک سورۃ شریفہ کے آخر میں آتی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یتیم پر کبھی قہر کی نظر نہ ڈالی جائے اور سائل کو کبھی جھڑکا نہ جائے، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو ریکلیکٹ کیا جائے کہ اس پوزیشن میں مجھے تو نہیں رکھا، مجھے اس سے اوپر رکھا ہے، اور میں تھوڑا نیچے دیکھ کر چلوں کہ میرے نیچے کے جو اصحاب ہیں ان کو کیا پریشانیاں ہیں۔ بار بار جہاں بھی احکام آتے ہیں اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اور اس کی کم سے کم حدیں بھی بتا دی گئیں قرآن اور حدیث شریف میں۔ اب یہاں آتے ہیں کہ ایسا معاشرہ جو آخرت کے خوف کے تحت زندگی گزارے، ایک ایسا شخص ہو جس کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہو، ایک ایسا شخص ہو جو مال کے اصلی مالک کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس مال کا ٹرسٹی سمجھے، اور مال کے اصلی مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کا اس کے اندر میں جذبہ ہو، اور اس طرح وہ زندگی گزار رہا ہو۔ اس طرح کا شخص کبھی بیاج نہیں کھا سکے گا، سود نہیں کھا سکے گا۔ لفظ ربا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، بیاج، سود، انٹرسٹ، اس طرح کی چیزیں اس معنی میں جاتا ہے، اور اس کا کوریج اتنا زبردست ہے اس لفظ کا کہ کسی بھی قسم کا معاشی استحصال، اللہ کے بندوں کا فائنانشیل ایکسپلائٹیشن یا اکنامک ایکسپلائٹیشن، ساری چیزیں اس میں جائیں گی۔ آرتھک شوشن کسی کا نہیں کیا جائے۔ جب وہ سائل ہے، اس کو ضرورت ہے، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، زلزلہ ہو، مصیبت ہو، مال آگ میں برباد ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی ہو، کئی چیزیں اس کو آ سکتی ہیں، اور جب وہ اپنی وائٹل نیڈس کو پوری نہیں کر سک رہا ہے اور اتنا زیادہ خوددار ہے کہ تم سے مانگ بھی نہیں رہا ہو، تمہارا کام ہے کہ اس کو ڈھونڈو۔ لیکن اس نے اپنی خودداری کو تھوڑی پرے رکھ کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اپنی ضرورت کو بیان کر دیا، تو کیا اس کا خون چوسو گے؟ کیا اس سے بیاج کھاؤ گے؟ اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد وہ معاشرہ اور وہ انسان تیار ہونا چاہیے جن کا ایمان اللہ کی کتاب سے آیا ہوا ہو، وہ کبھی بیاج کی طرف اور سود کی طرف اس کی نیت نہیں ہوگی۔
ایک پریشان آدمی کی پریشانی میں اس کا جذبہ کیا ہوگا وہ آخر میں بتایا گیا، لیکن اسٹارٹ یہاں سے کیا گیا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ بیاج خوری کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، ان کا سٹینڈ ایسے ہوتا ہے جیسے اس شخص کا سٹینڈ جسے شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو، تو پتہ ہی نہیں کہ مال کس کا ہے، اور کسی کا میں جو شوشن کر رہا ہوں، استحصال اور کر رہا ہوں، معاشی طور سے اس کا خون میں چوس رہا ہوں، وہ خود میرے جیسا اللہ کا بندہ ہے، وہ خود میرے اپنے خاندان کا ہے، خاندان آدم سے تعلق رکھتا ہے، اور میں اس کا خون چوسوں۔ فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی، ایک مثال دی گئی کہ ایک خپتی قسم کا انسان بنے گا یہ، اور یہ حالت ان کی کیوں بن رہی ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ بزنس، تجارت یا سودا، اس کی بھی مثال بیاج جیسی ہے۔ یہ دونوں میں زبردست فرق ہے۔ ایک بزنس مین، ایک ٹریڈر، ایک تاجر ایک طرح سے اپنا منافع ضرور کماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سروس بھی کرتا ہے لوگوں، ہول سیل میں لا کر جو اس کے یہاں خریدار ہیں ان کو ریٹیل میں فراہم کرتا ہے، دور کی چیزوں کو لا کے اسٹور کرتا ہے، اسٹور کرنے کے بعد آنے جانے میں جو مال خراب ہو گیا اس کے نقصان کو بھی سہتا ہے، اور اپنا ریزنیبل پروفٹ لگا کر لوگوں کو بیچا کرتا ہے، اور اس میں ریزنیبل اپنا نفع حاصل کرتا ہو۔ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں تو یہ پریشان حال ہو کے اس نے کچھ پیسے ادھار مانگے ہیں، چاہے آپریشن کے لیے، چاہے کھانے کے لیے، چاہے کیسز لڑنے کے لیے، چاہے دیگر کسی پریشانی کے لیے، اور اس وقت ایک مالدار شخص یہ سوچے کہ اچھا موقع ہے کہ اس سے کچھ زیادہ حاصل کر لیا جائے، اس شخص میں ایمان نام کی چیز کیا ہوگی، اس میں انسانیت نام کی چیز کیا ہوگی؟ اور وہ کتاب اللہ سے تیار کیا ہوا اس کا ایمان نہیں ہوگا، اس کی سوچ وہ بن ہی نہیں سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی مانند، اس میں کوئی سوشل سروس نہیں ہے، بلکہ جو تم کو ضرورت مند تم سے خریدنے آ رہا جس اس چیز کی اس کو ضرورت ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ اس میں اس کا پروفٹ بھی شامل ہے، وہ خوشی خوشی لے جا رہا ہے، جبکہ یہ پریشان حالی میں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے غلط فعل کو ایک غلط مثال دے کر صحیح ثابت کرنے والے، ان کو خیال یہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین کے دربار میں بھی وہ یہ بات کہہ سکیں گے۔ آگے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کے پاس یہ واعظ یا یہ نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ رک جائے اس حرکت سے، تو جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اور وہ میٹر اللہ کی طرف ہے، تو کوئی ایکشن نہیں۔ مگر وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس نے یہ حرکت نصیحت آنے کے بعد پھر کی، تو اس طرح کے لوگ جہنم کی آگ کے حقدار ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور صدقات اور خیرات میں بلیسنگز رکھتا ہے، بڑھاتا ہے اس کو، اور اللہ کسی ناشکرے کو، گنہگار کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ناشکرا ہے وہ شخص جو اصلی مالک کو نہ پہچانے، اس چیز کو وہ اپنی سمجھ جائے، اپنے ہاتھوں کمائی ہوئی سمجھ جائے۔ ہاتھ ہمارے ضرور لگتے ہیں، لیکن محنت سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عقل اور ہوشیاری سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، علم اور تعلیم اور سرٹیفکیٹ سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوا کرتا ہے۔ محنت کرنے والے بہت محنت کرتے ہیں، کوئی شخص 12 گھنٹے دن میں محنت کرتا ہے، دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، اور لمیٹڈ رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ رزق کی پوری تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یہ ساری کی ساری ہماری عطا اور بخشش ہے، ان کو بھی ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی ہم نوازتے ہیں، اور ہماری نوازش پہ کسی کی کینچی نہیں چل سکتی۔ کیسے کیسوں کو کیا کیا دیتے ہیں، جس کو چاہیں اس کو دیں۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی معیشت اور اکنامی کو میں چلاتا ہوں،
میں نے تقسیم کر کے رکھا ہے، اور کسی کو بغیر حساب دیا کرتا ہوں اور کسی کو لمیٹڈ دیا کرتا ہوں. یہ دینا میری طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے محنت انسان کو کرنی ہے. محنت کا رزلٹ میں کس درجے رزلٹ آتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہوتا ہے. اب یہ ناشکرا کہ جس کو پتہ ہی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ میری قابلیت یا میری محنت کی وجہ سے مجھے ملا، جس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا فضل ہے. محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے کسی شخص کو جو انسانیت کا خون چوسے، اس کی ضرورت پر اپنے فائدے کو پہلے مد نظر رکھے، ہیلپنگ ہینڈ اس کے لیے اس کے پاس نہ ہو پریشان حال لوگوں کے لیے، یہ ناشکرا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایماندارانہ زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، عبادات اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور چیریٹیبل کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، کوئی خوف ان پر نہیں اور وہ غم زدہ نہیں ہو. یہ چار چیزیں، ایمان، عمل صالح، اقام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ چار چیزیں اس کے پاس میں چاہیے تو ایک آدمی ایلیجیبل بن سکتا ہے اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کا اور مغفرت کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ کے تقوی اختیار کرو، ڈر ڈر کر جیو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو باقی سود یا بیاج رہ گیا ہے. اگر واقعی تم حقیقی طور میں مومن ہو تو تمہارا کام ہے کہ وہ چھوڑ دو. اب آرڈر آ گئے ہیں، آرڈر جس تک پہنچے جب پہنچے اس نے یہ کام بند کر دینا چاہیے. اور آگے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اعلان سن لو، یو آر ایٹ وار ود اللہ اینڈ اس کا رسول. اعلان جنگ سنو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ زبردست چیز دی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری معلومات جہاں تک کتاب اللہ کے تعلق سے ہے، کہ کسی اور گناہ پر یہ وارننگ نہیں دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم سے اعلان جنگ کیا ہے. اور آیت کا اسٹارٹنگ ہوتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو بیاج بچ گیا اس کو چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان والے ہو. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. معمولی گناہ نہیں ہے. اس سے اس ٹینشن کو ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک یونٹ پکڑا ہے، ہر فرد کو، اور ہر فرد کے لیے دونوں دروازے وائڈ اوپن رکھا ہے اس نے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہر انسان کو اتنا انٹلیکٹ دیا کہ وہ چوائس کرے، چاہے تو شکر گزاری والی زندگی اختیار کرے، چاہے کافرانہ زندگی اختیار کرے. دونوں دروازے وائڈ اوپن ہیں ہر شخص کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے موت آنے تک، اس کے لاسٹ آور آنے تک کے، موت کی ساتھ اور اس کے پروسیس شروع ہونے تک کے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. چاہے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، توبہ کے دروازے اس نے کھلے رکھے ہیں. لیکن یہ انسان کی بدبختی ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں کسی حالت میں. اور سنبھلتا کب ہے؟ جب اس کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرعون نے بھی وہی کچھ کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا الانا، اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اس سے پہلے آدمی سدھر جائے. آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم یہ بیاج خوری سے، سود خوری سے باز آ جاتے ہو تو تمہارا پرنسپل اماؤنٹ تمہارا ہے، اس پر کوئی کلیم نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون. تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا، تم بھی کسی کا نقصان نہ کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کے آگے کی ہم کو نصیحت یہ کی گئی کہ جس کو ہم نے لون دیا ہے، اگر وہ پریشانی کی حالت میں ہے تو اس کی آسانی کا دور شروع ہو تب تک مہلت دی جائے، انتظار کیا جائے کہ حالات اس کے سدھار دیے جائیں. ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، ہم نے پیسہ دیا ہے اس کو، ہم نے لون دیا ہے اس کو، اور اس کی حالت نہیں سنبھل رہی ہے تو کیا مصلح اور دعائیں اس کے لیے نہیں ہیں؟
ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازے، اس کے حالات اچھے کر دے، اس کی پریشانیاں دور کر دے؟ جب اس کی پریشانیاں دور ہوگی تو بیچارہ وہ لوٹا دے گا ہمارے لون کو۔ تو یہ انتظار والنٹریلی کیا جائے۔ اس نے کہا ہو مہینہ بھر، 2 مہینہ، سال، 6 مہینے، جو بھی کہا ہو، اس کے حالات نہیں سنبھل رہے ہوں، ایسی صورتحال میں اس کو آسانی اور مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ جب اتنا وہ پریشان حال چل رہا ہے اور پریشانی کی وجہ سے ہی اس نے تم سے لون لیا ہے، تو تم صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ اس سے بڑھ کر بات نہیں ہے کہ بھائی میری طرف سے بے فکر ہو جائے، ٹھیک ہے دوسروں کا جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخر میں مجھے دینا، نہیں دے سکے تو اور آگے بڑھ کے اس کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی نو کلیم، تم کو ٹھیک لگے ویسا کرو۔ یہ جذبہ پنپنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں پنپتا ہے تو ایٹ لیسٹ پرنسپل اماؤنٹ لینے کے تم حقدار ہو، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر انسانیت کا خون چوسو گے، لوگوں کو معاشی طور سے کمزور کرے ہوئے، لوگ اپنے پسینے بہاتے رہیں اور تم بیٹھے بیٹھے تم کھاتے رہو صرف اس لیے کہ تمہارے پاس کچھ زیادہ رقم ہے۔ لوگوں کو پریشان کرو، ان کی پریشانیاں کا فائدہ اٹھاؤ، ان کا شوشن کرو، ان کا ایکسپلائٹیشن کرو۔ معاشی طور سے کسی کا ایکسپلائٹیشن اللہ کے نزدیک اتنا زبردست گناہ ہے۔ اب اس کو وائڈ اینگل میں اور بھی سوچا جائے، جہاں جہاں نام کچھ بھی رکھ دیے جائے، نام سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ سود کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، بیاج کا نام کچھ بھی رکھ دیں، یوزوری کا نام کچھ بھی رکھ دیں، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ دیکھی جائے کہ کسی کا معاشی استحصال ہم کر رہے ہیں کیا، ضرورت مندوں کا خون چوسا جا رہا ہے کیا۔ یہ جتنے بھی معاملات بنیں گے سارے کے سارے اس میں جائیں گے۔ اب ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جن کو اللہ نے 2 پیسے دے رکھے ہیں، کہ کیا وہ دوسروں کی ہیلپ کے وقت کیا اس کا یہ نظریہ ہے کہ کچھ زیادہ حاصل کر لے، کچھ زیادہ مل جائے۔ جو چیز زائد کی ہم توقع رکھیں گے ریٹرن میں، ہماری جو مالی مدد کسی کو کیا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ریٹرن میں کچھ زیادہ ہمیں ملے، وہ سب کا سب اس میں جائے گا۔ میں تھوڑا سا بڑھ کر جسارت کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سب آرڈینیٹس ہوں، ہمارے نوکر چاکر ہوں، ان کو ہم نے لون دیا ہو ان کی ضرورت پہ، اب ہم یہ چاہیں کہ وہ ان کے جو آورس ہیں، فکس آورس، اس سے زیادہ وہ کام کر کے ہم کو دیں، کیونکہ ہمارے احسان تلے وہ دبے ہوئے ہیں۔ جو خواہش ہمارے دل میں جاگ رہی ہے کہ مزید آورس وہ ہماری خدمت میں لگائیں، کون سے ایک کھاتے میں جائے گا؟ یہ کیا اس کھاتے میں نہیں جائے گا کہ ہم کچھ زیادہ لینا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کی ہے، اس کی ضرورت، یہ جائے گا کائے میں؟ نام کچھ بھی ہو، لیکن زیادہ کی اگر توقع ہے کسی پریشان حال کو لون دینے پر، اس کے معنی ہی یہ نکلتے ہیں کہ ہم اس پر ایکسٹرا کچھ چاہ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم کی صورت میں ہو، کوئی اور بھی صورت ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس پر احتیاط رکھی جائے اور اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ کیا یہ جذبہ تو میرے اندر نہیں پنپ رہا ہے، کیا یہ خواہش میرے اندر میں تو نہیں جاگ رہی ہے۔ اس خواہش کو اور جذبے کو نکال کے پھینکا جائے، ورنہ اتنی سخت وعیدوں والی آیت ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہو۔ اور اب فائنل بات، آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر ڈر کر جیو اس دن سے جس دن تمہارا ریٹرن ہے اللہ کی طرف۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہو تم۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ تمہاری سیٹ بھی کنفرم ہے، تمہاری ڈیٹ بھی کنفرم ہے، اور تمہارا ٹائم بھی کنفرم ہے۔ تو فرق اتنا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے، لکھا ہوا ہے سب کچھ، تم پڑھ نہیں سک رہے ہو اس کو۔ تم جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا اپنا ریٹرن ٹکٹ لے کے آیا ہوا ہے، کنفرم۔ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کا ریٹرن کنفرم ہے، اور اللہ کے دربار میں لوٹنا ہے تم کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر سول کو، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو پورا پیمنٹ کر دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا۔ یہ پوری انسانیت پہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اب اس نے شوشن کیا ہے، اس نے استحصال کیا ہے، اس نے لوگوں کے خون چوسے ہوں، تو اس کا سارا حساب ہونا ہے، اور یہ اس دن ہونا ہے جس دن اللہ کے دربار میں ساری کی ساری انسانیت ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑی کر دی جائے گی۔ برزوا للہ الواحد القہار، اوپن اپ ہو جائیں گے سارے راز،
اور حصل ما فی الصدور، سینے میں چھپائے چھپائے جس راز کو ہم گھومتے ہیں وہ سارے راز ہمارے نکال لیے جائیں گے سینے سے، ہمارے اعمال نامے ہم کو پکڑا دیے جائیں گے ہاتھ میں کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارا کھاتا، یہ تمہارا اکاؤنٹ، جس کو پڑھو اور تم بتاؤ کہ آج تمہارا کیا کرنا چاہیے، کیا تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا تھا، دوسرے بندے جو پریشان حال تھے ان کے بارے میں تمہارے جذبے کیا تھے، کیسے کیسے تم نے ان کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی، اس دن جس دن ہمیں اللہ کے دربار میں حاضری ہونی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور کوئی کمپنسیشن کچھ نہیں دے سکیں گے، ہم کوئی ریپیئرنگ نہیں کر سکیں گے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا کیس لڑنے والا وہاں نہیں ہوگا. کیا ہوگا ہمارا حشر اس دن کے بارے میں فرمایا ڈر ڈر کر جیو اس دن سے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تمہارا ریٹرن ہوگا اللہ کے سامنے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو اس کا پیمنٹ. کیا کمایا تھا تم نے اس چھوٹی سی زندگی کے لیے؟ تم نے نہیں سوچا تھا کہ میرے احکامات کی پامالی کر رہے ہو، میرے ناشکری کر رہے ہو، میری دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہو، لوگوں کو ان کے ضرورت کے اوپر میں ایسی چیزیں حاصل کر رہے ہو کہ اس جگہ تم ہو تو تم کو پتہ لگے کہ اس کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے. یہ سارے جذبے ہم کو ٹھیک کرنے ہوں گے، اس لیے کہ پھر بات بگڑ گئی، موت کا لمحہ آ گیا، اور کس کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ مومنٹ یا نیکسٹ آور یا نیکسٹ ڈے ہماری خود کی موت ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی وقت انسان ایسے تمام جذبے سے توبہ کرے. خود میں اپنے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام خبیث جذبے میرے اندر سے، سننے والوں کے اندر سے اور ساری انسانیت سے نکال دے. اس انسانیت کے بارے میں ہم کو ہمدرد بنا دیجئے یا اللہ پاک. جو ضرورت مند ہے ہماری سوسائٹی کے اور ہمارے سماج کے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کی ہیلپ کریں. اگر وہ ہم نہ ڈھونڈ سکیں اور خود انہوں نے دست سوال ہمارے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا ہو، ہم ان کو جھڑکنے کی کبھی کوشش نہ کریں، ان کی کبھی انسلٹ نہ کریں. جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے دیں، اس کی پرمیشن اللہ نے دے رکھی ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو ریٹرن میں اس کے تھینکس کی بھی ہم پرواہ نہ کریں، کیونکہ تھینکس بھی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اب ہم سے تھینکس بھی کہے اور اس کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح ہو یا اس کا رویہ اچھا ہو جائے، یہ سارے کے سارے جذبے جائیں گے ایکسٹرا کوئی چیز حاصل کرنے میں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے خیالات سے، اس طرح کے اپروچ سے اور اس طرح کے جذبات سے ہم کو بچا لے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور رب تعالیٰ ہمیں نوازیں اپنے فضل سے، اور ہم میں وہ جذبہ بھی ڈالیں کہ دوسرے انسانوں کو بھی ہم نوازتے رہیں. جو رب نے ہم کو دیا ہے اس میں ہم خیال رکھیں کہ اس کے مخلوق کے کیا کیا حصے اور ذمہ داریاں، فرائض اور ڈیوز ہم پر ہیں. ان ڈیوز کو ادا کرتے کرتے یہ ہماری زندگی کے امتحان سے ہم گزر جائیں. اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو. مغفرت فرما دے اللہ ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی، جمیع مومنین اور مومنات کی، مسلمین اور مسلمات کی. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.